جو ضلع رحیم یار خان سے تشریف فرما ہیں، میں ان کی خدمت میں التماس کرتا ہوں کہ وہ سٹیج پہ آئیں اور اپنے خطاب سے نوازیں جناب مولانا کفایت حسین ضلع رحیم یار خان۔ ہمارے اہل سنت کے نکاح خان جناب قاری جلیل الرحمن صاحب ہمارے درمیان میں موجود ہیں، میں ان سے اپیل کرتا ہوں کہ مہربانی کر کے سٹیج پہ تشریف لائیں اور اپنی نشست پہ بیٹھیں جناب جلیل الرحمن صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ والصلاة علی اہلہا اما بعد، فقال الرحمن بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میرے مہربانوں، میں نے انا للہ و انا الیہ راجعون اس لیے پڑھا ہے، اس محفل کی رونق، ان شادیوں کا پروگرام کی ابتدا رکھنے والے، غرباء و مساکین کی خدمت کرنے والے، اور وہ جو جن کا کوئی سہارا نہیں تھا اللہ نے ان کو سہارا بنا کے بھیجا، وہ آج ہمارے درمیان نہیں ہے۔ افضل علی فاضل بھائی، ان کے لیے میں آپ کی خدمت میں سب سے پہلے اپیل کروں گا، پھر میں ان کے بارے میں کچھ عرض کروں گا۔ ایک سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص تلاوت فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ افضل علی فاضل مرحوم و مغفور، اعلی اللہ مقامہ ونور اللہ مرقدہ، ان کے بلندی درجات، اور محمد امین مرچنٹ، وکیل آیت اللہ العظمیٰ سید علی حسینی سستانی مدد اللہ العلی کی درازی عمر کے لیے باواز بلند صلوات پڑھ دیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ میرے مہربانوں، میں اتنی وقت نہیں ہے کہ میں کچھ عرض کر سکوں۔ سٹیج سیکٹری صاحب نے بھی حکم دیا ہے کہ چند منٹ میں اتنی ضرور عرض کروں گا کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت خدا کے لیے کم نہ تھے کرو بیاں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے انسان کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ ایک دوسرے کا درد محسوس کرو، اور جتنی ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کر سکتے ہو کرو۔ بسم اللہ قبلہ جنتی سے بسم اللہ، یا تشریف، بسم اللہ۔ 2 دن کی زندگی سے نہ کر اعتبار کچھ، توجہ ہے نا میری طرح؟ 2 دن کی زندگی سے نہ کر اعتبار کچھ، وہ کام کر جو رہے یادگار کچھ۔ انسان چلا جاتا ہے خوشبو باقی رہتی ہے، سخی چلا جاتا ہے سخاوت باقی رہتی ہے، انسان چلا جاتا ہے اس کی محنت باقی رہتی ہے، انسان چلا جاتا ہے اس کے کارنامے باقی رہتے ہیں۔ تو میرے مہربانوں، افضل علی فاضل بھائی آج ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں، لیکن آپ جس طرف بھی نگاہ پھیریں گے افضل علی بھائی کی محنت آپ کے سامنے ہوگی۔ کتنی اس مرد قلندر کی محنت ہے، ابو ذر زمان کی محنت ہے، ایک فقیر صفت انسان کی محنت ہے کہ آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس پورے علاقے میں کوئی ایسا گھر نہیں ہے، کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں پہ افضل علی بھائی کے خدمات نہ ہوں۔ مجھے ایک مرتبہ وہ سنا رہے تھے کہ جب میں یہاں پہ آیا تو ایک گھر میں ایک بزرگ سید کے ساتھ میرا تعارف بھی ان سے کرایا کہ یہ میرے چاچا بزرگوار بیٹھے ہیں۔ ایک جھونپڑی میں ہم سو رہے تھے، جن کے دل
دل میں درد ہے وہ اس بات کو ضرور محسوس فرمائیں گے۔ ایک جھونپڑی میں ہم سو رہے تھے، رات کو شدید برسات ہوئی، سردیوں کا موسم تھا، توجہ ہے نا؟ یہ میں افضل علی فاضل بھائی کی زبانی ایک واقعہ سنا رہا ہوں۔ سردی کا موسم تھا، شدید برسات ہو رہی تھی، ہم وہاں پہ سو رہے تھے۔ جب برسات میں اوپر سے پانی آنا شروع ہوا، میں نے کہا چاچا، بزرگ بار ایک سید تھے، میں نے کہا چاچا ادھر سے پانی آ رہا ہے۔ انہوں نے میری چارپائی اس طرف کر دی۔ یہ ہے انسان کی محنت۔ جب میری چارپائی اس طرف کی، پھر ادھر سے پانی شروع ہو گیا، میں نے کہا چاچا ادھر سے پانی آ رہا ہے۔ وہ سید نے میری چارپائی اس طرف کی، میں نے کہا چاچا اس طرف پانی آ رہا ہے۔ تو اس بزرگ سید نے، افضل علی فاضل بھائی، ان کی روح سن رہی ہے، انہوں نے کہا کہ اس بزرگ سید نے کہا آؤ برسات بہر برسات ہو رہی ہے، چکر ہے، آپ گر جائیں گے، میرے کاندھے پہ سوار ہوں، میں کسی اور گھر میں آپ کو لے کے جاتا ہوں۔ یہ ہے اس مرد قلندر کی محنت۔ اتنی محنت کر کے اس مرد قلندر نے آپ کو ہر جگہ پہ، ہتیجی میں دیکھ لیں، فیض قائم ٹرسٹ، اراکین فیض قائم ٹرسٹ نے آپ کے لیے جہاں پر جنت بنا کے دی ہے، یہاں سکول نہیں تھا، سکول بنا کے دیا، مدرسہ نہیں تھا، مدرسہ بنا کے دیا۔ اسی طرح علی وہن میں جیسے گاؤں، جیسے بستی میں، جیسے گھر میں آپ جائیں، فیض قائم ٹرسٹ اور افضل بھائی کی خدمت موجود ہوگی۔ بلکہ میں یہ کہوں گا مبالغہ آرائی نہیں ہوگی، ضلع رحیم یار خان کا کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں پہ فیض قائم ٹرسٹ کی خدمت نہ ہو۔ میرے مہربانوں، کوئی ایسا بندہ نہیں ہے، کوئی ایسی ٹرسٹ نہیں ہے، کوئی ایسی حکومت نہیں ہے۔ آج عمران خان کی حکومت ہے، جس کو گھر بنا کے دے رہے ہیں، پہلے اس سے وعدہ لیتے ہیں کہ 1 لاکھ روپے، شاید میرے خلے توڑے علاقے جو رواج کہنی، گھبراہٹ پریشان کیوں تھی کیوں؟ میں حقیقت کھڑا رسیں تھا، گھر بنا کے دیں گے، 1 لاکھ روپیہ لیں گے۔ میں حلفاً کہتا ہوں کہ فیض قائم ٹرسٹ جناب افضل علی فاضل صاحب کی طرف سے 40 گھر ایک دفعہ شروع ہوا، جس کی خدمت کا موقع انہوں نے مجھے دیا تھا۔ نہ کسی سے پانی کا گلاس پینا ہے، نہ کسی سے کھانا کھانا ہے۔ یہ تھی اس مرد قلندر کی محنت، یہ تھی اس ابو ذر زمان کی محنت۔ تو میرے مہربانوں، ایک مرتبہ انہوں نے حکم دیا کہ سردی کا موسم آ رہا ہے، سردی کا موسم آ رہا ہے، بیچارے غریب کیسے گزارا کریں گے؟ ایسا کرو کہ 200 رضائی، جو ہم کسی کو 1 روپیہ دے کے راضی نہیں ہوتے، 200 رضائی بنوا کے جلدی 1-2 دن میں بنوا کے دو، اور غریبوں میں تقسیم کرنا ہے کہ کوئی غریب سردی میں نہ سوئے۔ تو میرے مہربانوں، یہ شادیوں کا پروگرام، اسی طرح غریبوں کی خدمت، ہسپتال، میڈیکل کیمپ، غربا کے میڈیکل کا، غریب کی پڑھائی کا، ہر قسم کے درد دل محسوس کرنے والا مرد قلندر آج ہمارے درمیان نہیں ہے، لیکن قیامت تک اس کی محنت باقی رہے گی اور ان کے نامہ اعمال میں ثواب لکھا جائے گا۔ ان کے ساتھ ان کے رفقائے کار، میں یہ بھی عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں، یہ خوش آمد میں نہیں جائے گا، میں کسی کی خوش آمد کرنے کا نہ قائل ہوں نہ خوش آمد کرتا ہوں۔ خدا سلامت رکھے جناب قبلہ علامہ محمد ہادی غفاری صاحب کو کہ انہوں نے اتنی محنت کی، نہ سردی کو دیکھا نہ گرمی کو دیکھا۔ آقا افضل علی فاضل صاحب کے ساتھ مل کے شانہ بشانہ دن رات محنت کر کے، جن کی محنت آپ کے سامنے ہے، آپ میزبان ہیں، وہ مہمان ہیں، لیکن وہ میزبان بنے ہوئے ہیں، آپ لوگوں کو مہمان بنایا ہوا ہے، آپ لوگوں کے لیے کرسیاں سیدھی کر کے دے رہے ہیں کہ آپ خدا ان کا صلہ یقینی دیں گے۔
گے، ان کا صلہ خدا یقینی دیں گے، اور اللہ تو جانتا ہے کہ ان کی کیا خدمت ہے، کیا ان کی محنت ہے، یہ کیا کر رہے ہیں، یہ قربتن اللہ خدمت کر رہے ہیں۔ تو میرے مہربانوں، ہر انسان کو ضرورت ہے کسی چیز کی، ہر انسان کو ضرورت ہے۔ مجھے ضرورت ہے 10 لاکھ روپے کی، کسی کو ضرورت ہے 5 لاکھ کی، کسی کو ضرورت ہے مجھے کچھ اجر میں، گھبرا گئے ہو میرا خیال ہے، کسی کی ضرورت ہے مجھے پیسہ مل جائے، کسی کی ضرورت ہے مجھے اجر مل جائے، کسی کی ضرورت ہے مجھے ثواب مل جائے، کسی کی ضرورت ہے مجھے کوئی چیز مل جائے، کسی کو ضرورت ہے مجھے کوئی چیز مل جائے۔ لیکن میرے مہربانوں، فیض قائم ٹرسٹ اور اراکین فیض قائم ٹرسٹ، جناب آغا محمد ہادی غفاری صاحب، جناب غلام محمد قراروی صاحب اور ان کے رفقائے کار، جو لوگ بھی ان کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، ان کو ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ کی ہمیں ضرورت ہے ضرورت پوری کرنے کی، ان کو ضرورت ہے تمہاری ضرورت پوری کرنے کی، ان کی خواہش ہے، ہماری خواہش ہے کہ ہماری ضرورت پوری ہو، ان کی محنت ہے کہ تمہاری ضرورت پوری ہو۔ تو مالک کا کروڑا حمد ہے کہ مالک کائنات نے افضل بھائی کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد مالک نے انتظام کر دیا کہ نظام چلتا رہے گا، آدمی نہیں رہے گا لیکن نظام چلتا رہے گا، ہم نہیں ہوں گے لیکن نظام چلتا رہے گا۔ افضل علی فاضل صاحب نے جانے سے پہلے مال مشیت ایزدی کو لبیک کہتے ہوئے اللہ کو اپنی جان دینے سے پہلے انتظام کر دیا تھا کہ میں جا رہا ہوں۔ انہوں نے یہ انتظام کر دیا کہ میرے بعد اس نظام کو سنبھالنے والا، اس نظام کی خدمت کرنے والا، اس پودا جو میں نے پودا لگایا ہے اس کی آبیاری کرنے والا محمد رضا بھائی ہوں گے۔ تو میں دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بتصدق، کہ چونکہ ٹائم تھوڑا ہے، سیکٹری صاحب پیچھے زور زور سے ماشاءاللہ کہہ رہے ہیں، تو میرے مہربانوں میں دعا گو ہوں کہ اللہ بحق محمد و آل محمد رضا بھائی کو افضل بھائی جیسا جذبہ عطا فرمائیں، افضل بھائی جیسی ہمت عطا فرمائیں، اس مرد قلندر جوان جیسی خدمت کا شوق عطا فرمائیں، جس طرح وہ مرد قلندر نہ گرمی کو دیکھتا تھا، نہ سردی کو دیکھتا تھا، نہ برسات کو دیکھتا تھا، توکل بر خدا پہ کچھ ہے یا نہیں ہے مالک انتظام کر دیتے تھے۔ جن بیچاروں کا کوئی نہیں تھا اللہ نے افضل بھائی کو ذریعہ بنا کے دیا کہ ان کا افضل بھائی ذریعہ ہے، یہ خدمت کریں گے۔ اب انشاءاللہ میں توقع رکھتا ہوں اور مجھے امید ہے کہ اپنے والد محترم کے نقش و قدم پہ چلتے ہوئے، چونکہ عظیم باپ کے بیٹے بھی عظیم ہوتے ہیں، اپنے باپ کے نقش و قدم پہ چلتے ہوئے انشاءاللہ محمد رضا بھائی سے بھی وہی توقع رکھتے ہیں جو کچھ افضل بھائی کرتے تھے، انشاءاللہ محمد رضا بھائی بھی وہی خدمت ضرور کریں گے۔ سب لوگ محمد امین بھائی وکیل آیت اللہ العظمہ کی اور رضا بھائی کی درازی عمر کے لیے ایک مرتبہ درود پڑھ لیں، میں آپ کی جان چھوڑ دوں۔ تو میرے مہربانوں، ایک منٹ بھی بہت صحیح، جن میرا ٹائم کھڑے پیر سے کاوڑیے بیٹھو۔ میرے مہربانوں، اللہ آپ کو سلامت رکھے، لیکن رضا بھائی بھی ایسے کام کر سکیں گے اگر ہم اور آپ لوگوں نے ان کا ساتھ دیا تو۔ آغا غلام محمد قراروی صاحب ماشاءاللہ، ان کو شیعہ علماء کونسل کی ذمہ داری ہے، باقی ذمہ داریاں ہیں، باقی کام
بھی بہت زیادہ ہیں، لیکن سب کو بالائے طاق رکھتے ہوئے ان غربا بچوں کی خدمت کے لیے وقت دے رہے ہیں۔ خدا ان کو سلامت رکھے۔ تو میرے مہربانوں، بس میں اپنی بات کو ختم کروں۔ ایک بات ضرور عرض کرتا ہوں کہ یہ جتنی بچے آپ کے سامنے بیٹھے ہیں، یہ کوئی لینڈ لارڈ نہیں ہے، یہ کوئی امیر گھرانے کے نہیں ہیں، یہ کوئی ملازم پیشہ لوگ، یہ کوئی تنخواہ دار نہیں ہیں، غریب مزدور بچے بیٹھے ہیں۔ بلکہ میں اتنی عرض ضرور کروں گا، ان میں سے تقریباً بچے ایسے بیٹھے ہیں جو یتیم ہیں، یتیم بچے بیٹھے۔ مجھے فیض قائم ٹرسٹ کی طرف سے 4 شادیوں کا حکم ملا۔ میں حلفاً کہہ رہا ہوں کہ ان 4 میں 2 یتیم ہیں۔ اور میرے مہربانوں، یتیموں کا کون کرتا ہے؟ مالک کائنات نے فیض قائم ٹرسٹ کو ان کے لیے ذریعہ بنا کے محمد رضا بھائی محمد ہادی غفاری صاحب قبلہ، آقا غلام محمد قراروی صاحب قبلہ، اللہ نے ان کو ذریعہ بنا کے بھیجا کہ جن کا کوئی ذریعہ نہیں ہے ان کے لیے فیض قائم ٹرسٹ اللہ نے ذریعہ بنا کے ان کے اگر یہ شادی ان کی اپنے گھروں میں ہوتی تو وہاں پہ ڈھول ہوتے، باجے ہوتے، بے حیائی ہوتی، برائی ہوتی۔ اللہ کا کتنی عظیم احسان ہے کہ وہاں پہ ہوتے تو شیطان کو دعوت ہوتی، یہاں پہ رحمان کو دعوت آئے۔ تو میں اپنی بات ختم کروں تو میرے مہربانوں، میں ہر سال ہر پروگرام میں زیادہ وقت نہیں کہ کچھ عرض کروں۔ فیض قائم ٹرسٹ کے بہت ہی خدمات ہیں، اتنی خدمات ہیں کہ میں اگر تفصیلاً عرض کروں تو شام ہو جائے گی، آپ کا زیادہ وقت نہ لوں۔ اتنی آخری 1 منٹ کے لیے صرف آخر میں 2 عہد لیتا ہوں ان جوانوں سے۔ ماشاءاللہ ان تک بات پہنچ گئی ہے، چونکہ بچے یہاں آتے ہیں، ان تک میری بات پہنچ گئی ہے۔ 2 عہد لیتا ہوں۔ پہلا عہد یہ ہوتا ہے کہ میرے بیٹے آپ بھی کوشش کریں اور میری بیٹیوں کو بھی کوشش کرنا انشاءاللہ، چونکہ آج آپ کی نئی زندگی کا آغاز ہو رہا ہے۔ آپ بھی کوشش کرنا، میری بیٹیوں کو بھی کوشش کرنا کہ ان کو 5 وقت کا نمازی ضرور بنانا۔ وعدہ ہے بابا، سب کا وعدہ ہے۔ جو چپ بیٹھے ہو، ڈر گئے ہو پہلے دن سے، بابا میرے ساتھ عہد کرو کہ 5 وقت کی نماز ضرور پڑھیں گے اور میری بیٹیوں کو بھی 5 وقت کا پابند بنانا ہے۔ ان کو پہلے پتہ چل گیا ہے کہ میں داڑھی کا وعدہ بھی ہر سال لیتا ہوں۔ ماشاءاللہ میں دیکھ رہا ہوں چند ایک شریف بچے بیٹھے ہیں جن کے منہ پہ داڑھی نہیں ہے، لیکن یہ بھی میں محسوس کر رہا ہوں کہ وہ اپنے آپ میں وہ شرمندہ ہو رہے ہیں کہ تقریباً بچے داڑھی والے بیٹھے ہیں اور 4 بچے ایسے بیٹھے ہیں جن کے منہ پہ داڑھی نہیں ہے۔ اور میرے بیٹے، اللہ آپ کی جوانیاں سلامت رکھے۔ کوشش کرو، آج سے میرے ساتھ عہد کرو کہ آج سے داڑھی پہ استرا نہیں رکھیں گے، بلیڈ نہیں رکھیں گے انشاءاللہ۔ تو میں معذرت چاہوں گا، سٹیج سیکٹری صاحب زور سے ماشاءاللہ کہہ رہے ہیں۔ اراکین فیض قائم ٹرسٹ، علماء، محمد رضا بھائی، محمد امین بھائی کی درازی عمر کے لیے ایک مرتبہ بلند آواز سے صلوات پڑھ لیں۔ ماشاءاللہ، جزاکم اللہ۔